آئیے مختصر وقت کے لیے سورہ نساء میں سے 4 نمبر سورہ میں سے آیت نمبر 32 کے 32 یہ ہے جی 33، بس یہ 32 نمبر آیت کے 4 لفظ 32 نمبر آیت ہے، یہ 4 لفظ میں تلاوت کروں گا اور ان چاروں کا ترجمہ کروں گا۔ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ ایک نشست میں صرف 2 لفظوں کا ترجمہ ہوگا کیونکہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ کوشش کرتے ہیں چاروں کا ترجمہ ہو جائے اور مجھے پھر اجازت دے دیجیے گا۔ آیت کا نمبر بھی 4 ہے، لفظ بھی 4 ہیں۔ ویسے دعا کرو چاروں کی سمجھ آ جائے، دل میں چاروں کی محبت آ جائے، چاروں کا حیا آ جائے، جس کے دل میں نبی کے چاروں صحابہ کی محبت ہے، سبحان اللہ کہہ لو۔ چلو آئیے لفظ پڑھتے ہیں، کبھی پھر آئے تو صحابیت پہ بات کر لیں گے، کوئی صحابیت کا موسم ہوا تو اس پہ بات کریں گے۔ آج تو حضرت قبلہ علامہ خطیب الرحمن صاحب نقشبندی صاحب نے اصالِ ثواب کے سلسلہ میں اس محفل کو سجایا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسند خاص پہ بھی سادات ہیں، نکابت بھی شاہ جی کر رہے ہیں، اور یہ بیٹا ہمارا ندیم اوان مولا علی کی اولاد ہے، تو علی کا گھر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ حضور کے توسل سے آپ سب کو سلامت رکھے۔ جن کے لیے اصالِ ثواب آج کرنا ہے، سیدۃ النساء کی چادر تطہیر کا صدقہ اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ آئیے جی، پہلا لفظ ہے وَاسْأَلُوا، دوسرا ہے اللہ، اور تیسرا ہے من، اور چوتھا ہے فضلی۔ ملا کے پڑھیں تو اسے اس طرح پڑھا جائے گا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فضلی۔ وَاسْأَلُوا کا معنی ہوتا ہے مانگو۔ کیا معنی ہے؟ آپ کی زبانوں پہ قرآن آنا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ آپ کی زبان پہ قرآن آنا چاہیے، اگر ناطق قرآن سے محبت ہے تو آپ کی زبان پہ قرآن چاہیے۔ وَاسْأَلُوا معنی ہے مانگو۔ کیا معنی ہے؟ آپ ابھی بھی چپ ہیں، وَاسْأَلُوا چپ رہیں گے تو بات رک جائے گی۔ وَاسْأَلُوا معنی کیا ہے؟ جیتے رہیں بیٹا، یہ ذرا بند کیجئے گا، بعد میں سنیں یا باہر جا کے سنیں۔ وَاسْأَلُوا مانگو، طلب کرو۔ یہ دیکھیں میں نے اسے سائلنٹ کر دیا ہے، جب تک خطاب نہیں تب تک یہ چل رہا تھا، اب اسے بند کر دیا ہے تاکہ 10 15 20 25 35 40 منٹ گفتگو ہو سکے۔ وَاسْأَلُوا میں نے عرض کیا ہے لیٹ میں ہو چکا ہوں، میں نے پہلے بتا دیا ہے۔ وَاسْأَلُوا معنی ہے مانگو، طلب کرو، سوال کرو۔ اچھا، اگر گجرانوالا کی پنجابی میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا معنی ہوگا منگو۔ کیا معنی ہوگا؟ دیکھیے پنجاب بھی ہے، ہم کون سا سندھ بیٹھے ہوئے ہیں، یا کون سا یورپ بیٹھے ہوئے ہیں، یا کون سا شارجہ بیٹھا ہوا ہوں۔ دیکھیں ملک کے باہر بھی میں جاتا ہوں، لیکن پھر وہ معاشرتی اعتبار سے جو معاشرتی لینگویج ہوتی ہے اس کے مطابق گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ وَاسْأَلُوا پنجابی میں معنی ہوگا منگو۔ کیا معنی ہے جی؟ یعنی تھوانوں پنجابی نہیں آؤندی؟ آؤندی ہے تے مڑ معنی کرو، کیا معنی ہے؟ منگو، طلب کرو، سوال کرو۔ لو جی، ایک لفظ ہو گیا۔ دوسرا لفظ مولا کس سے مانگیں؟ فرمایا اللہ، اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگنا ہے؟ ماشاءاللہ۔ رزق کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ جوانی کون دیتا ہے؟ علم کون دیتا ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ بہت خوبصورت بول رہے ہو، بولو گے تو بات میں رکنا نہیں ہے، ٹھہر جو۔ مولا تم سے کیوں مانگیں؟ رکو، ایک آیت سورہ ملک سے پڑھتے ہیں، 67 نمبر سورہ ہے، بالکل پہلی آیت ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی، اللہ سے مانگو، کیونکہ برکت جب بھی ملے گی اللہ ہی سے ملے گی۔
برکت کون دے گا؟ برکتوں پہ برکتیں نازل کرنے والی ذات کس کی ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ بہت اعلیٰ بول رہے ہو، اس طرح بولو کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے چپ رہو گے بات رک جائے گی، بولتے رہو گے بات چلتی رہے گی۔ رک جائیں، سورہ عنکبوت پڑھتے ہیں، 29 نمبر سورہ۔ مولا تم سے کیوں مانگیں؟ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو کیونکہ تیرا مددگار بھی میں ہوں، تیرا ولی بھی میں ہوں۔ مددگار کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ ولی کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ رک جاؤ، ایک آیت اور پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے، غالباً 215 نمبر آیت ہے۔ مولا تم سے کیوں مانگیں؟ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، مشرق بھی اللہ کے لیے، والمغرب، مغرب بھی اللہ کے لیے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تو اپنا چہرہ جدھر بھی کرے گا ادھر ہی ہے اللہ کا چہرہ۔ بھائی اللہ کا ہر طرف ہے، اللہ کا پھر آواز کم ہو گئی ہے، ہر طرف ہے اللہ کا۔ بھائی ہر طرف کس کا چہرہ؟ وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ، وجہ اللہ ہی مضاف اور مضاف علیہ ہے، معنی ہوگا اللہ کا چہرہ۔ ٹھہرو یار، دو آیتیں رب کے چہرے پہ پڑھنی ہیں، ٹھہر جو۔ سورہ رحمان میرے سامنے ہے، سورہ قصص میرے سامنے ہے، آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ قصص میں ارشاد ہوتا ہے کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، الا وجہہ، لیکن باقی رہے گا اس کا چہرہ۔ اچھا ٹھہرو، سورہ رحمان پڑھتا ہوں، ٹھہرو۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، لیکن باقی رہے گا رب کا چہرہ۔ میں نے 3 آیتیں چہرے پہ پڑھی، رب کا مکھڑا، رب کا چہرہ، دیوبندیوں نے ترجمہ کیا رب کا منہ۔ نو کوسچن از دیٹ what is definition of face؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ چہرے کی تعریف کیا ہے؟ یہ چہرہ نہیں، یہ ہاتھ ہے، یہ بھی چہرہ نہیں، یہ بازو ہے، یہ بھی چہرہ نہیں، یہ سینہ ہے، یہ بھی چہرہ نہیں، یہ سر ہے، یہ بھی چہرہ نہیں، یہ گردن ہے۔ چہرہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ٹکڑا ہے نا، یہ اتنا ٹکڑا، اسے کہتے ہیں چہرہ۔ نہیں ٹھہرو، میں سمجھاتا ہوں، ٹھہرو۔ اگر اسے میں لوں چھپا، آنے والا پہچان لے گا ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں۔ اچھا اگر میں پنڈلی ننگی کروں تو پہچان ہو جائے گی؟ اچھا سینہ ننگا کرتا ہوں پہچان ہو جائے گی؟ نہیں۔ پہچان جب بھی ہوگی نا، یہاں سے پتہ چلے گا کون ہے۔ چہرے کی تعریف یہ ہوئی جسے دیکھ کے بندے پہچانے جائیں، وہ ہے بندوں کا چہرہ، اور جسے دیکھ کے اللہ پہچانا جائے۔ نہیں، آپ ابھی بھی چپ ہیں، ابھی بھی پیغام نہیں پہنچا۔ ٹھہرو میرے صاحبو، جسے دیکھ کے ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی پہچانا جائے وہ ہے مخدوم ثانی کا چہرہ، اور جسے دیکھ کے اللہ پہچانا جائے وہ ہے محمد کا چہرہ۔ بھائی اب تو سمجھ آ رہے نا جی قرآن؟ اب سمجھ آ رہے؟ اگر سمجھ آ رہے تو سبحان اللہ تو کہو نا۔ اچھا اگر ابھی بھی سمجھ نہیں نا تو پھر کوئی ہے کرم اللہ وجہ الکریم؟ نہیں، آپ چپ بیٹھے ہوئے ابھی بھی، آپ ابھی بھی چپ ہیں۔ علی ہے کرم اللہ وجہ الکریم۔ اگر تیرا دل کرے کہ میں اللہ کی زیارت کروں، دیکھ لو علی کا چہرہ۔ بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ۔ بھائی کس سے مانگنے؟ بھائی چپ بیٹھے ہوئے کس سے مانگنے؟ میں ابھی وَاسْأَلُ اللہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ سے۔ اچھا ٹھہرو، ایک آیت اور پڑھتے ہیں، ٹھہرو، اگر بات چل ہی پڑی ہے ٹھہرو۔ مولا تم سے کیوں مانگیں؟ بھائی میری نا پل پل نظر گھڑی پہ رہے گی، کیونکہ میں نے 12:10 پہ خطاب شروع کی ہے، 12:24 میرے پاس ہو گئے، 14 منٹ گزر گئے ہیں، 40 منٹ بعد میں اجازت لے لوں گا۔ یہ سورہ اسراء یا بنی اسرائیل کہہ لو، 17 نمبر سورہ ہے، دونوں نام ٹھیک ہیں۔ مولا تم سے کیوں مانگے؟ اللہ فرمایا سبحان الذی، مجھ سے مانگو کیونکہ میں بڑا ہی پاک ہوں۔
اللہ پاک ہے بھائی، اللہ بھائی خطاب کو 15 کو منٹ گزر گئے ہیں تقریباً، مجھے 15 منٹ ہو گئے ہیں توحید پڑھتے ہوئے. نہیں، آپ نے ابھی بھی غور ہی نہیں کیا. بندے کدھر ہیں جو کہتے ہیں سنی توحید نہیں پڑھتے؟ یہاں پہ ڈاکٹر ہو جائیں کہاں پہ؟ نہیں، چپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، ابھی بھی چپ بیٹھے ہیں. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو. یہ ہے سبحان، یہ دعویٰ اللہ کا ہے میں ہوں پاک. مولا ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم تو تمہیں نہیں دیکھ سکتے. اب تیرے اس دعوے کی کوئی دلیل تو ہوگی. تیری پاکی دیکھنی ہوئے تے بوا کیڑا کھڑکائیے. نہیں، آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، مولا یہ تیرا دعویٰ ہے کہ میں پاک ہوں. مولا اس تیرے دعوے کی کوئی دلیل تو ہوگی. اللہ فرمایا اچھا میری پاکی دیکھنی ہے. یہ سورہ احزاب ہے، یہ 33 نمبر سورہ ہے اور 33 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماتا ہے اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو فاطمہ کا گھر دیکھو. اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو علی کا ویڑا دیکھو. اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو محمد کا ڈیرا دیکھو. اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو وہ گھر دیکھو جہاں پہ حسن پل رہے ہیں، جہاں پہ حسین پل رہے ہیں. آپ کے سبحان اللہ کی آواز ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے معیار پہ نہیں آ رہی. جس کا ایمان ہے زہرا کا گھر پاک ہے، سبحان اللہ کہو میرے سامنے. جس کا عقیدہ اجازت دیتا ہے علی کا ویڑا پاک ہے، سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو جلدی سے. حسین کا گھر پاک ہے، علی کا ویڑا پاک ہے، زہرا کا ڈیرا پاک ہے، محمد کا ویڑا پاک ہے. اگر آپ اجازت دیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اگر آپ اجازت دیں یہ پاکی والی آیت دوبارہ نہ پڑھ لیں. ایسے نہ کرو، جس کے دل میں مصطفیٰ کی بیٹی کا حیا ہے سبحان اللہ کہو میرے سامنے. مولا یہ کیسا گھر ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماتا ہے فاطمہ کا ویڑا پاک ویڑا ہے، اس ویڑے تک پلیت آتا ہی نہیں. نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا. ایدہ مطلب ہے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں کہ فلاں کیوں نہیں مانتا، فلاں کیوں نہیں مانتا. مننے کی میں پلیت دا کام ہی نہیں. مننے کی میں پلیت دا کام ہی نہیں. ہن میں جملہ کہنے لگا جے سنی چپ رہے تو مجھے تکلیف ہوگی. جو نبی تک نہ آئے وہ ہے پلیت، تو جو نبی کو کندھوں پہ اٹھائے وہ ہے صدیق. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہہ لو.
بسم اللہ، جیتے رہیں جیتے رہیں، سلامت رہے۔ ایک دن صدیق نے علی سے آ کے کہا تھا بخن بخن یا علی، یا علی مبارک ہو۔ عرض کی تھی ابو بکر قاضی مبارک، یا علی نبی فرما رہے ہیں جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ علی کی مور ہوگی۔ جب کہا نا جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ علی کی مور ہوگی، حضرت مولا علی ابو بکر کا چہرہ دے کے فرماتے ہیں ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو۔ فرمایا علی مجھے کس چیز کی مبارک؟ عرض کی یا ابو بکر مجھ علی کو نبی نے کہا تھا علی مور اونو لائی جتے دل میں صدیق ہوئے گا۔ سبحان اللہ تو کہو میرے سامنے۔ علی کا گھر پاک ہے، زہرا کا ویڑا پاک ہے۔ اچھا اگر آپ تھکے نہیں، اگر میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے، اگر یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کے معاملات نہیں ہیں، مجھے زہرا کی پاکی کی شان میں، زہرا کے گھر کی شان میں سورہ مریم میں سے کچھ آیات میرے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ 19 نمبر سورہ ہے، اگر اجازت دیں تو میں اس کی 16، 17، 18، 19، 20، 21 اور 22 تک آیات پڑھ لوں۔ نہیں پڑھ رہے، چھوڑ دیا۔ نہیں ایسے تھوڑا پڑھیں گے، جس کے دل میں حسین کی محبت ہے سبحان اللہ کو میرے سامنے۔ بندے میرے سامنے چپ نہیں بیٹھتے کبھی بھی۔ سنیے گا، یہ سورہ مریم آ گئی میرے سامنے، 19 نمبر سورہ ہے۔ مولا یہ گھر کیسا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذکر کیجئے کتاب میں سے مریم کا۔ یہ مریم کون تھی؟ نہیں جی ایک منٹ، مریم کون تھی؟ حضرت عیسیٰ کی ماں۔ عیسیٰ کون تھے؟ نبی۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ بندے کٹھے ہو کے نبی کی ماں کا ذکر کریں؟ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا۔ اچھا اگر عیسیٰ کی ماں کا ذکر کرنا ہے تو کیا خیال ہے جو عیسیٰ کے مرشد مصطفیٰ کی ماں ہے؟ اب ایک جملہ میری زبان پہ آ رہا ہے، اگر آپ چپ رہے تو میرا درد بڑھ جائے گا۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ کی ماں جس کا ذکر کرنا ہے۔ یہ آگئی آیت، یہ 16 نمبر آیت۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جس کا ذکر کرنا ہے۔ ایک ماں وہ تھی جس کے بارے نبی فرما رہے تھے صحابہ الفاطمۃ بدعۃ منی من ابغضھا فقد ابغضنی من احبھا فقد احبنی۔ عیسیٰ کی ماں کا ذکر کرنا ہے، حسین کی ماں کا حیا کرنا ہے۔ بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اب جس کے دل میں جتنا حیا ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ میرے سے۔ جی میں آگے چلتا ہوں، مجھے تھوڑا آگے چلنے دے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذکر کیجئے کتاب میں سے مریم کا۔ لو جی آگے سنو۔ اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا، مریم نے گھر چھوڑا مَكَانًا شَرْقِيًّا، مشرق کی جانب حجرے میں عبادت میں مصروف ہو گئی۔ مریم نے گھر چھوڑا حجرے میں چلی گئی، گھر چھوڑا عبادت میں چلی گئی، گھر چھوڑا مسلح پہ چلی گئی۔ او یار گھر چھڑ کے جڑی عبادت کرے انہوں مریم کہیں دینے، سارا دن علی دی نوکری کرن تو بعد جڑی مسلح تے آئے انہوں زہرا کہیں دینے۔ آپ جاگ رہے ہیں تو آگے پڑھ لوں، اگر سبحان اللہ کہو گے تو پڑھوں گا نا۔ لو جی آگے سنو، آگے سنو، آگے اللہ فرماتا ہے فارسلنا، نہیں پیچھے، فاتخذت من دونہم حجابا، فاتخذت من دونہم حجابا، مریم حجاب میں چلی گئی، مریم پردے میں چلی گئی۔ یہ دیجئے گا مجھے، مریم پردے میں چلی گئی، جناب مریم حجاب میں چلی گئی۔ فاتخذت بنا لیا مریم نے حجابا، حجاب، مریم حجاب میں چلی گئی، یعنی عورت پردے کا نام ہے۔ اگر پردہ ہے تو عورت ہے، اگر پردہ نہیں، میں نہیں کہنا چاہتا اگلا جملہ، اگر پردہ ہے حیا ہے تو عورت ہے۔ یہ جو بے پردہ بچیاں یونیورسٹی میں آ کے پڑھتی ہیں، کیا یہ مسلمان کی بیٹی ہے؟ یہ جو بے حیا بچیاں باہر نکل رہی ہیں، عریانی لباس پہنا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کی بیٹی ہے؟ عورت حیا کا نام ہے، عورت پردے کا نام ہے۔ عریانی اسلامی کلچر نہیں، بے پردگی اسلامی کلچر نہیں، یہ یورپ کلچر ہے۔ دونوں ہاتھ جڑے ہیں، کہیں غصہ نہ کر جاؤ، مہربانی کرو اپنی بیٹیوں کو یورپ کے پیچھے مت لگاؤ، اپنی بیٹیوں کو محمد کی بیٹی کے پیچھے لگاؤ۔ انہیں یورپ کلچر نہ دو، انہیں فاطمی کلچر دو۔
मुस्तफवी कल्चर दो। अच्छा छोड़ो, कभी आया तो हया पे बात करूंगा, कभी आया तो पर्दे पे तकरीर करूंगा। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन, मरियम पर्दे में चली गई, दूनिहिम बंदों से पर्दे में चली गई। मरियम ने बंदों से हया किया, पर्दे में चली गई। और सुनो मेरे साहिबो, जो खुद बंदों से हया करके पर्दों में चली जाए उसे मरियम कहते हैं। एक दिन नबी फरमा रहे थे, सहाबा माशर का मैदान होगा, आवाज आएगी गर्दना थल्ले करो, फातिमा दी सवारी आ रही है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਯਾ ਕਰਕੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹਦਾ ਹਯਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। यार काफी नहीं हो गया खिताब? नहीं ठहरे ना, मुझे जरा टाइम तो देख लेने दें। वैसे इसे मैं साइड किया हुआ है मैंने। 35 मिनट हो गए जी। 35 मिनट 10 कम कर दें, 25 मिनट हो गए। 25 मिनट खिताब हो गया, 15 मिनट खिताब और है। आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं? देखिए मैं सवा घंटा पढ़ने वाला बंदा हूँ, लेकिन आज मेरी मसरूफियत का हजरत को पता है। मैं कभी आया डिटेल से खिताब करेंगे, बाकायदा तौर पे खिताब करेंगे। आज फिर भी 40 मिनट से पहले मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। बस सुन ले 15 मिनट और है, वक्त ज़ाया नहीं मैं करना चाहता। ना मैंने कभी अपना वक्त ज़ाया किया, ना सामाइन का किया है। मेरे पास कहानियां नहीं, मेरे पास कुरान की आयतें हैं। वो और हैं जिनके अकायद कहानियों पे मबनी है, हमारे अकायद आयतों पे मबनी है। ऐसे ना करें, जिसके दिल में आले रसूल की मोहब्बत है सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। लो जी थोड़ा आगे चलते हैं। फारसलना इलैहा रूहाना फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, मरियम हिजाब में चली गई। बिला फासला अल्लाह फरमाता है फारसलना, हमने भेजा, इलैहा मरियम की तरफ, रूहाना हमने अपनी रूह हजरत जिब्रील को मरियम की तरफ भेजा। ए जिब्रील पाक ओही ने जेड़े मिट्टी दे बने ने। अच्छा पानी दे चुप बैठे हो, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਬਰੀਲ ਨੂਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿਬਰੀਲ ਅੱਛਾ ਅੱਧਾ ਨੂਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਬਰੀਲ। ਅੱਛਾ 3 ਹਿੱਸੇ ਨੂਰ ਤੇ 1 ਹਿੱਸਾ ਮਿੱਟੀ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਨੂਰ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਬਰੀਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਅੱਲਾਹ फरमाता है फ़अरसलना इलैहा रूहाना, हमने सारा नूर मरियम की तरफ भेजा। फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या, आज ये सारे का सारा नूर मरियम की तरफ जवान बशर बन के आया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ कदी कदी सारा नूर भी बशर बन के आ जावे, हुंदा नूर ही है। आप चुप बैठे हुए हैं, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, आप अभी भी चुप हैं। लेकिन एक गल पक्की है, जिदे कोल जिब्रील नूर बशर बन के आ जावे और आते ही ये कहे कालत इन्नी औज़ु बिर्रहमानी मिनका इन कुंता तकिया, मरियम देख के कहे तू अचानक किधर आ गया, मेरे पास तो बशर नहीं आते, तू अचानक किधर आ गया। ਇਹਦਾ मतलब है जिथे नूर अचानक पहुंचे ओनू मरियम कहंदे ने, जिथे नूर अचानक पहुंचे ओनू मरियम कहंदे ने। तुसी अजे भी चुप बैठे हो। जिथे जिब्रील अचानक पहुंचे ओनू मरियम कहंदे ने। सलाम सुन्नियों के इमाम आला हजरत के भाई छोटे हसन रज़ा बरेलवी फरमाते हैं, बेइजाजत उनके घर पे जिब्राइल जाते नहीं, आंख वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत। जिथे जिब्रील अचानक पहुंचे ओथे वे मरियम, ते जिथे बुवे ते दरवाजा खड़का के पहुंचे ओथे वे ज़हरा। बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। जिसके दिल में मुस्तफा की बेटी का हया है सुभान अल्लाह कहो मेरे सामने। ऐसे ना करो जो अली का नौकर है, सीने का जोर लगा के कहो सुभान अल्लाह मेरे। भाई मैं गुजारिश तो बिस्मिल्लाह सलामत रहे, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया कालत इन्नी औज़ु बिर्रहमानी मिनका इन कुंता तकिया। अच्छा अगर थके नहीं और अगर मेरे पास टाइम भी है, देख लेने दीजिएगा मुझे सूरह आले इमरान से एक आयत लेने में आ रही है। 40 मिनट हो गए जी, 1 मिनट कम है, 40 मिनट हो गए, 5 मिनट अभी भी मेरे पास है, ठहर जे। सूरह आले इमरान 3 नंबर सूरह है, 42 नंबर आयत है, पढ़ लूं? नहीं पढ़ रहे, छोड़ दिया। नहीं ऐसे नहीं बार बार मौका मिलेगा, सुभान अल्लाह कहो मेरे सामने। लो जी सुनिएगा, मौला ये मरियम, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। आयत खत्म होगी, सुभान अल्लाह कहो। अल्लाह फरमाता है मरियम वो थी जिससे फरिश्ते बातें करते थे।
مریم نال فرشتے گلاں کردے سن. قالت الملائکہ, فرشتے آمدے سن تے آ کے گلاں کردے سن. مولا یہ مریم نال گلاں کیوں کردے سن؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفاکی و طہرکی, طہرکی 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 وصطفاکی, طہرکی وصطفاکی, ان اللہ اصطفاکی و طہرکی وصطفاکی. ہم نے مریم کو پاک کیا, طہرکی, ہم نے اسے پاک کیا. ہن گھر بہ کے کلیا سوچیا جے اے جدے نال فرشتے گلاں کرن جے او بی بی بڑی پاک ہے تے جدے بوے آ کے فرشتے نوکری کرن. آئے ہائے, پھر خدا جانے زہرا کیسی پاک ہوگی. اب وہ بات مجھے یاد آتی ہے یہ آیت پڑھنے کے بعد. نبی نے کہا تھا جاؤ نا ذرا مولا علی کو لے کے آؤ. یہ بندہ علی کو لینے گیا, جا کے دیکھتا کیا ہے, باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اندر بندہ موجود کوئی نہیں, دانے پڑ رہے ہیں, بندہ موجود کوئی نہیں, چکی چل رہی ہے, بندہ موجود کوئی نہیں, آٹا نکل رہا ہے, بندہ موجود کوئی نہیں, چولہے کی ڈوری ہل رہی ہے اور ایک شہزادہ سو رہا ہے. اس بندے نے جا کے پیغام دیا, یا رسول اللہ جی ابی ذر آپ کی بیٹی کے گھر پہ عجیب منظر دیکھا. کیا حضور؟ پاس بندہ کوئی نہیں, دانے پڑ رہے ہیں, پاس بندہ کوئی نہیں, چکی چل رہی ہے, پاس بندہ کوئی نہیں, جھولا ہل رہا ہے, شہزادہ سو رہا ہے. نبی چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں ابی ذر میری زہرا ساری رات مصلے پہ رہتی ہے, وہ دانے ڈالنے والا بھی فرشتہ ہے, وہ چکی چلانے والا بھی فرشتہ ہے, اور وہ جھولا جھلانے والا تو جبریل ہے, اور جھولے میں میرا لال حسین ہے. بسم اللہ. اچھا جی, بسم اللہ. جڑے سیداں دے نوکر ہو سبحان اللہ کہہ لو. ہم ہیں گدا رسول کے, آلے رسول کے. نہیں آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں, چھوڑ دیا. نہیں آپ سبحان اللہ کہو تو پڑھ دیتے ہیں. اچھا بھی اس میں آپ تھوڑا ایکو چلا سکتے ہیں. ہم ہیں گدا رسول کے, آلے رسول کے, مولا علی کے, حضرت زہرا بطول کے. ہاں مل جائیں چار ذرے تو, مل جائیں چار ذرے تو, آنکھوں میں ڈال لوں میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے. ارے ممبر بنا رسول کا, ممبر بنا رسول کا, عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو اسی نے کہنا ہے نا. ممبر بنا رسول کا, ممبر بنا رسول کا, عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. جیڑا سجدہ نہ نوکر ہے سبحان اللہ کہو جلدی. لو جی میرے صاحب وہ بس قریب آ گئے, بس وقت قریب آ گیا جی. آئیے بس وہ آیت ایک آیت رہ گی وہ سنیں اور پھر اجازت دے دے. فارسلنا الیہا روحانا, ہم نے حضرت جبریل کو مریم کی طرف بھیجا. اے جبریل نور دینے, جبریل کا دینے. ایک منٹ ٹھہرے اجے, ذرا ایک منٹ رکنا. مجھے نا دو آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو ایک آیت سورہ صاد میں ہے اور ایک آیت سورہ دہر میں ہے. پڑھ لوں؟ نہیں چپ بیٹھے ہو, چھوڑ دیا. ان بار بار موقع نہیں ملنے والا. جلدی سے سبحان اللہ کہو جلدی سے. لو جی سنیے گا, مجھے نور سے, مٹی سے نور سے یہ دو آیتیں ذہن میں آئی. ٹھہرنا. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال ربک, سورہ صاد ہے 38 نمبر سورہ. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. اللہ فرماندا سی تہاڈا ابا مٹی دا بنایا ہے. ہمارے ابا آدم, چپ بیٹھے ہو, اوے آدم دے پتر بولو کا دے, تہاڈے ابا, اجے بھی آواز کاٹے, تہاڈے ابا. لیکن this is the raw material حضرت آدم, this is basic material, basic manufacturing material. کی مٹی. ہن رکیا جے, ساڈے ابا مٹی. رکو, سورہ دہر 76 نمبر سورہ. اللہ فرماندا بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس فرم ڈراپ. اسی آدم مٹی دا بنایا ہے, تہاڈا ابا تانوں اسی پانی دا بنایا ہے. کر لیں استقبال, فرما لیں فرما لیں فرما لیں فرما لیں. بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ جی حضور والا. بسم اللہ صلی اللہ علیہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. لو جی وقت مکمل ہے جی. بسم اللہ جی بسم اللہ.
جی جی بسم اللہ. جی میں ابھی تو بات چل رہی ہے نا جی, اور تھوڑا بہت ڈرانا چاہیے بندوں کو. جی بسم اللہ. اب مجھے تو مسئلہ ہے نا, آپ کو نہیں نا. اچھا جی سنیے گا, میں کیا پڑھ رہا تھا جی, ابھی کیا بات ہو رہی ہے؟ ہاں شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے, میں سننا چاہتا تھا. شکر ہے شکر ہے شکر ہے, مجھے یاد ہے میں ویسے سننا چاہتا تھا تاکہ بندوں کو سمجھ آ جائے سنی قرآن پڑھتے ہیں. بندے کی طرح جو کہتے ہیں سنی قرآن نہیں پڑھتے. سنی ادھر کدی ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی دے سامنے آ کے بابو تانوں سمجھ آئے سنیوں ہی تے ہے نے, تراویاں وچ سن لیندے نے, میلاد وچ سمجھ لیندے نے. بھائی بہانے سے ہم سمجھتے رہتے ہیں. اچھا جی آئیے, اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین, اللہ فرماتے ہیں ہم نے تہاڈا ابا مٹی دا بنایا ہے. بھائی ہمارے ابا کس چیز کے بنے؟ مولا ابا تو مٹی کے بنے, تو ہمیں اللہ فرماتا ہے سورہ دہر میں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ. ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا. ہم بنے پانی کے, ابا بنے مٹی کے. ہمارا بیسک مٹیریل پانی, ہمارے ابے کا بیسک مٹیریل مٹی. ہم پانی ابا مٹی, ہم پانی ابا مٹی. یعنی قرآن بتا رہا ہے ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں, ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں, ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں. تو سی چپ بیٹھے ہو, ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں. جب ہم اپنے ابے جیسے نہیں, ہم زہرا کے ابے جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. کوئی مثل نہ جانی دی قسم رب چاوے جدی چڑھ دی جوانی دی. تاجدار گولنا کوئی مثل نہ جانی دی قسم رب چاوے جدی چڑھ دی جوانی دی. اور کوئی مثل نہ ڈھولن دی, کوئی مثل نہ ڈھولن دی. چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے مازاغ دے ڈورے نے. گل موتیاں دی کہانی سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے, ساڈے دل دا جانی. ہاتھ جوڑا پکھیاں دا اے نالے ساڈا پیر لگدا ہے, نالے چانن اکھیاں. تسی سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے, میں کہ شاید چپ کر گئے. لو جی آ جاؤ بس یارا, بس آخری آیت سنو, اجازت دو. ہم نے مریم کی طرف کسے بھیجا جی؟ حضرت جبریل کو. بس مجھے ذرا آیت نکال لینے دے. سورہ مریم, بس جی بات ختم ہوئی جی. 16 17 18 تک آیتیں پڑھ چکے ہیں. 19 اور 20 آیت ہو گئی, 21 آیت پہ آ گئے. ہم نے مریم کی طرف, یہ آ گئی جی 18 ہو گئی, 19 آ گئی. مریم کی طرف جبریل آیا. مولا یہ جبریل خیر سے آئے؟ اللہ فرماتا ہے قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا. جبریل آ کے آخیا مریم گھبرا نہ, میں تینوں پتر دین آیا. کدھر آیا؟ چپ بیٹھے ہو, کنے گیا؟ اور نہ کرو دیندا تے اللہ کی ہو گیا جی. اور کنے گیا؟ انا 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 میں نا, میں دیاں گا, میں انا میں دیاں گا, میں دیاں گا, میں آیا ہاں, میں دیاں گا, انا میں. مولا آ ہنے ہی تے پڑھ دے پیسا اللہ کو منگنا ہے. مولا سا تقریر اتھو شروع کیتی ہے صرف اللہ کو منگنا ہے. اور فرمایا دیندا میں ہی ہاں, میری مرضی جبریل دے رائے دواں. اے دا مطلب ہے مولوی جی اللہ جبریل دے رائے دوے تے تہاڈا ہاضمہ ٹھیک رہندا ہے, تے جے محمد دی راہ دوے. چپ بیٹھے ہو, اجے بھی چپ بیٹھے ہو. اچھا ہن تہاڈے چپ رہن دی وجہ تو مینوں سورہ بقرہ دی ایک آیت پڑھنی پئی ہے, جے کہو تے میں پڑھ لینا. نہیں تسی بالکل ہی چپ کر گئے ہو, نہیں چھوڑ دیا. ایسے نہیں پڑھنے والا. اگر قرآن سے محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو میرے سے. لو دھیان کرے جی, مولا صرف تیرے کو منگنا ہے. لو جی سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ 61 نمبر آیت, بلکہ 60 نمبر آیت. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے. بندے نبی سے مانگنے گئے, بندے نبی سے مانگنے گئے, بندے نبی سے مانگنے گئے, بندے نبی سے مانگنے گئے. لاؤ مولوی جی بندے نبی کو منگن ٹر گئے نے, لاؤ جے کوئی شرک دا فتوی نہ تے لگدا ہے.
آپ بندے گئے نے نبی کو منگن, اچھا کوئی آیت بہاؤ کہ اللہ نے منع کیتا ہوئے تو پانی چاہیے میرے نہ گل کرو, ان نبی کو کی لین گئے ہو؟ نہیں, ایسی کوئی آیت نہیں آئی, بلکہ اللہ فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, میرا نبی تیرے بوئے تے پانی منگن آگے نے, ہن اپنا ڈنڈا پتھر تے مار. ادھروں نبی نے ڈنڈا مارے, فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَةَ عَيْنًا, نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ہے, ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے. نہیں آیا, نہیں چپ بیٹھو, نہیں آیا. اے تو اڈے چپ رہن دی وجہ تو میں نے جملہ بولنا پیا. اے تے موسیٰ علیہ السلام پورے شباب اچنے نبی گو دے چوے تے مارے اڈی, پھر پانی آمدہ ہے نہیں آمدہ, اجے بھی چپ نے نہیں آمدہ. ماریا ڈنڈا پانی پتھر وچوں, ماری اڈی پانی پتھر وچوں. او یار پتھر وچوں پانی نکلی آمدہ ہے. کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے. صحابہ کی عرض کیتی ہے سونے پیاس لگی ہے, ڈنڈا نہیں ماریا, اڈی نہیں ماری, زہرا دے بابے نے ہاتھ دراز کیتا ہے, نبی دیا پنجا انگلیاں وچوں پانی جاری ہویا یار. مولوی جی لڑتے کیوں ہو؟ دیندہ اللہ ہے. اللہ دی مرضی جبریل کرو دوے, اللہ دی مرضی نبی دے ڈنڈے وچوں دوے, اللہ دی مرضی نبی دی اڈی وچوں دوے, اللہ دی مرضی نبی دے ہتھاں وچوں دوے. ہن مینوں پھر کہن دیو اللہ دی مرضی غوث اعظم دے بوئے تو دوے, اللہ دی مرضی داتا دے بوئے تو دوے, اللہ دی مرضی نصیر ملت دے بوئے تو دوے, اللہ دی مرضی کولڑیوں دوے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہہ لو یار. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے سینے کا زور لگا کے کہو سبحان اللہ. چلے تو جی میں اب نکلنے لگا ہوں, آپ تشریف فرما رہیے گا تاکہ سلسلہ آگے چلتا رہے جو بھی آپ کا نظام ہے. میں ایک آیت اور پڑھنی ہے, جاندیاں ایک آیت پڑھنی ہے. کون آیا ہے؟ جیوندے رہو, تھوڑی حیاتی ہوئے جے, اللہ تو انہوں حج کرائے. اے یہ طریقہ سنن دا. کون آیا ہے؟ کدے لایا ہے؟ خیر ہو گئی, ہون جڑا بولے اللہ انہوں عمرہ کرائے. ویکھو جی دعا ملے گی. اے وے سبق سنان دا طریقہ. بابا جی جبریل آیا ہے, کدے آیا ہے, کی لین آیا ہے؟ بیٹا. ہن اللہ تانوں سارے نوں مدینہ وہائے. ہن مینوں قرآن سنا دیو تے بس قرآن میں ہن لگا بند کرن تے تواڈے کو اجازت لین لگا. کدی آیا تے روایت پڑھاں گا, جو روایت کوئی نہیں میں پڑھی. کون آیا ہے؟ چپ کر گئے ہو یار, جڑی آیتاں سنیاں نے سناؤ. کون آیا ہے؟ شاباش. کدے ال کی لین؟ نہیں میں پوچھنا کی لین آیا ہے, میں پہ پوچھنا کی لین آیا ہے. شاہ جی لین نہیں آیا, مریم نو دین آیا ہے. ہن تانوں ویسے سمجھتے آ گئی ہے نا, جتھے جبریل دین آئے اوتھے وے مریم, جتھے جبریل دین آئے اوتھے وے مریم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا. جبریل جتھے دین آئے اوتھے مریم ہے, جتھوں لین آئے اگے زہرا ہے. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی. بس میرے صاحبو, میں کبھی آیا تو تفصیلاً بات آپ سے کروں گا. آج میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی. 45 منٹ سے زیادہ ٹائم ہو گیا, 53 منٹ میرے پاس ہو گئے ہیں. ہم نے تقریباً 48-46 منٹ قرآن سنا ہے. بس میں یہاں پہ آج کے اس موضوع کو پیاسا چھوڑ کے جا رہا ہوں. کبھی آیا اچھے وقت پہ اگر بات شروع ہوئی تو تفصیلاً آپ سے باتیں کریں گے. آپ تشریف فرما رہیے گا. میرا سفر ذرا لمبا ہے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سادات سدا آباد رہیں. علماء فقیر کے سر کا تاج ہیں. آپ سب استاد ہیں, فقیر آپ سب کا شاگرد ہے. سدا خوش رہیں, سدا آباد رہیں. وما علیہ الا البلاغ المبین.